اسلامی تاریخ میں فرعون کو ایک طاقتور اور غرور میں مبتلا بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں اس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ فرعون مصر کی عظیم سلطنت کا حکمران تھا اور اس کے پاس دنیا کی ہر طرح کی دولت اور وسائل موجود تھے۔ فرعون کا محل سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے جڑا ہوا تھا۔ محل کے کمرے خوشبو سے مہکتے اور دنیا کے قیمتی کپڑے وہاں رکھے جاتے تھے۔ ہزاروں گھوڑے، اونٹ، جنگی ہتھیار اور شاہی گاڑیاں فرعون کے پاس موجود تھیں۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ محل میں قیمتی زیورات، خوشبو کے خزانوں، شاہانہ لباس اور قیمتی کتابیں موجود تھیں۔ قرآن میں سورہ القصص میں فرعون کا ذکر آتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا اور خود کو سب کا مالک سمجھا تھا۔ فرعون کی دولت صرف ذاتی خزانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ پورا مصر اس کے زیر قبضہ تھا۔ زمین، دریائیں، فصلیں اور وسائل سب فرعون کی ملکیت تھے۔ فرعون کے محل کی عالیشان زندگی ہر کسی کے لیے حیرت انگیز تھی۔ محل کے کمرے سونے اور قیمتی پتھروں سے جڑے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں خوشبو اور قیمتی فرش اور پردے موجود تھے۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے محل میں باغات، دریا کے کنارے محل اور شاندار تالاب موجود تھے، جہاں فرعون آرام کرتا اور شکار کا شوق پورا کرتا تھا۔ محل میں ہر وقت ہزاروں نوکر، خادم اور فوجی موجود تھے۔ خزانے کی حالت یہ تھی کہ ہر طرح کے قیمتی جواہرات، سونے کے برتن، قیمتی کپڑے، خوشبو کے انبار اور شاہانہ ہتھیار وہاں موجود تھے۔ فرعون کی دولت اور طاقت کا اثر صرف اس کی ذاتی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ پوری قوم اس کے زیر قبضہ تھی۔ فصلیں، دریاؤں کا پانی اور وسائل فرعون کے کنٹرول میں تھے۔ لوگ اپنے قوموں، فصلوں اور کاروبار میں فرعون کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنی دولت کے ذریعے لوگوں پر خوف اور کنٹرول قائم کیا تھا۔ اس کے خزانے اور محل عوام کی محنت سے حاصل شدہ وسائل سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ فرعون کے محل کی عظمت اور دولت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، اور فرعون کا نام دنیا کے سب حکمرانوں میں مشہور تھا۔ فرعون کی زندگی صرف سیاست یا فوجی طاقت تک محدود نہیں تھی۔ فرعون شکار، کھیل اور موسیقی کا شوق رکھتا تھا۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ فرعون کے محل میں شاہانہ بستر، تالاب، باغات اور شاندار کھانے موجود تھے۔ ہر تقریب، جشن یا محفل میں فرعون موجود ہوتا اور اپنی دولت اور عظمت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ محل کے خادم اور نوکر فرعون کی ہر خواہش کو فوراً پورا کرتے تھے۔ فرعون نے اپنی دولت اور طاقت کو مظاہرہ کرنے کے لیے ہر ممکن انتظام کیا تھا۔ محل کے اندر قیمتی پینٹنگز، سنگ مرمر کی فرشیں، سونے کے فانوس اور قیمتی گلدان موجود تھے۔ ہر کمرے میں موسیقی کی محافل کا انتظام ہوتا اور خوشبو کے انبار ہر وقت مہکتے تھے۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ فرعون کے محل کے باہر باغات، جھیلیں اور شاندار تالاب موجود تھے، جہاں فرعون شکار کرتا اور عوام کو اپنی شان دکھاتا تھا۔ خزانے میں ہر طرح کے جواہرات، سونے کے برتن اور شاہانہ لباس موجود تھے۔ فرعون اپنی قوم پر خوف قائم رکھتا تھا۔ لوگ اپنے کام، فصل اور کاروبار میں فرعون کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے خزانے عوام کی محنت سے بھرے ہوئے تھے، اور محل کی عظمت دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ فرعون کی دولت اور اختیارات نے اسے دنیا کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں شامل کیا تھا۔ فرعون ظلم کرتا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ سخت سلوک کرتا اور انہیں غلام بنا کر محنت کرواتا تھا۔ قرآن میں فرعون اور اس کی قوم کے ظلم کا ذکر آتا ہے تاکہ ہمیں سبق ملے کہ ظلم کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ فرعون کا غرور اور تکبر اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلاتا اور اپنی قوم کو حق سے روکتا تھا۔ ظلم، جبر اور خود پسندی فرعون کے ہر عمل میں موجود تھے۔ اسلامی کتب میں آتا ہے
کہ فرعون کی دولت اور طاقت کے باوجود اسے ہمیشہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سزا دی اور فرعون پانی میں ڈوب کر فنا ہوا۔ محل، خزانے اور ہر قیمتی چیز تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیاوی دولت اور طاقت وقتی ہیں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ فرعون کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت، طاقت اور مقام کے باوجود اگر انسان انصاف اور اللہ کی رضا کو نہیں اپناتا تو زوال یقینی تھا۔ دولت اور طاقت کے ساتھ اخلاق، انصاف اور عاجزی ضروری ہیں۔ قرآن کی تعلیمات میں آتا ہے کہ دنیاوی دولت وقتی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔